آج کا خواب کچھ اس طرح کا ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر انسان ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے کہ وہ خواب ویسے ہی خوشخبری کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا خواب بھی کچھ اسی طرح ہے کہ خواب کے اندر خزانہ مل جانا، خزانہ دیکھ لینا، سونا دیکھ لینا، دفینہ دیکھ لینا یا دفینے وغیرہ کا مل جانا۔ آیا کہ یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے، اور کچھ اس خواب کے اندر راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو اس کی ہر قسم کی تعبیر ملے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان مکرم، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خواب کے اندر خزانہ ملنا، دفینہ ملنا، سونا ملنا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر ایک کی مختلف تعبیر ہے۔ مثال کے طور پر آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو سونا مل گیا، یا آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو زمین سے سونے کی اینٹ مل گئی، یا کسی نے اس کو سونا تحفے میں دے دیا، یا اسی طرح آدمی دیکھتا ہے کہ کہیں سے اس کو سونا مل گیا، یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ زمین کو کھودا گیا اور اس میں سے خزانہ نکل آیا، یا پرانا دفینہ اس کو مل گیا، پرانا خزانہ اس کو مل گیا، یا سونے چاندی سے بھری ہوئی صندوقیں مل گئی اس کو، یا صندوق مل گئی، یا سونے چاندی کی اینٹ مل گئی۔ یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر، غریب آدمی ہے، وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو سونا مل گیا، یا مقروض آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو سونا مل گیا، یا امیر آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو سونا یا زیور یا خزانہ مل گیا، یا اسی طرح کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کو سونا مل گیا یا خزانہ مل گیا، یا اسی طرح کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کو سونا مل گیا یا خزانہ مل گیا، یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو سونا ملا اور پھر وہ اس سے کھو گیا، گم ہو گیا، یا کسی نے اس سے چھین لیا، یا ہاتھ سے گر گیا۔ یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سونا ہے، بہت زیادہ سونا ہے، اور وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہا، وہ اس سے اکتا رہا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں اور ہر ایک کی مختلف تعبیر ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تعبیرات.29 کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ایسی دلچسپ خوابوں کی تعبیرات لے کر آتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کتنے دوست ایسے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ تو اب تعبیرات کو شروع کرتے ہیں کہ خواب کے اندر سونا دیکھنا، عمومی اس کی تعبیر کیا بنتی ہے؟ عام طور پر رزق بھی اس کی تعبیر میں شامل ہے، عزت بھی اس کی تعبیر میں شامل ہے، دولت بھی، کامیابی بھی اس کی تعبیر میں شامل ہے، کوئی بڑی ذمہ داری وہ بھی اس کی تعبیر میں شامل ہے۔ سونا ملنا خواب کے اندر یہ ہر حال میں خوشخبری نہیں ہے، بسا اوقات یہ آزمائش ہو جاتی ہے، یا یہ حسد کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے خواب کو ڈیٹیل سے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ اس کو سونا مل گیا، اچانک سونا مل گیا، یا زمین سے سونے کی اینٹیں نکل آئی، یا اسی طرح کسی نے اس کو سونا تحفے میں دے دیا،
اگر اس طرح ان 3 طرح کے خوابوں میں سے کوئی خواب ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو اچانک رزق عطا ہوگا. اور اگر وہ خواب دیکھنے والا ایسا آدمی ہے جس کے کاروبار کے اندر بندش چل رہی ہے تو پھر تعبیر یہ بنتی ہے کہ اب اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، یہ جو بندش ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور اگر ملازمت والا آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے اس طرح کا چیز کہ سونے کی اینٹیں مل گئی یا کس نے تحفے میں سونا دے دیا اس کو، تو پھر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کی نوکری میں ترقی ہوگی. اگر کاروباری آدمی دیکھتا ہے تو مراد یہ بنتی ہے کہ کاروبار کے اندر ترقی واقع ہوگی. اور اسی طرح اگر وراثت والا کوئی آدمی ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ان قریب اس کو وراثت حاصل ہوگی یا غیر متوقع اس کو فائدہ حاصل ہوگا، ایسا فائدہ حاصل ہوگا کہ جس کی اس نے سوچ و بچار نہیں کر رکھی تھی. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو خزانہ مل گیا، کہ خواب میں اس نے دیکھا کہ زمین کھودی اور زمین میں سے خزانہ نکل آیا، یا سونے چاندی سے بھرا ہوا صندوق نکل آیا، تو یہ خواب بہت خاص ہے. اس کی تعبیر 2 طرح کی جاتی ہے. ایک تو اس کی تعبیر علم کے ساتھ کی جاتی ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص خواب ہے. بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ خزانے کا ملنا یہ قرآن پاک یا دینی علم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آدمی قرآن کا حافظ بنے گا یا دینی علم حاصل کرے گا، یہ آدمی عالم بن جائے گا، مفتی بن جائے گا. اور غریب آدمی اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو سونا مل گیا یا خزانہ مل گیا تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس آدمی کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا. اور اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، وہ آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو خزانہ مل گیا یا سونا مل گیا تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا قرضہ ختم ہو جائے گا بہت ہی جلد. اور اگر امیر آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے سونے کو یا خزانے کو تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہوگا یا اس آدمی کو کوئی آزمائش لاحق ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے خزانے کو کہ خزانہ اس کو مل گیا یا اس کو سونا مل گیا تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے اس عورت کو شوہر سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر وہ عورت اولاد کی خواہش رکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو نرینہ اولاد حاصل ہوگی. اور اسی طرح اگر کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کو خزانہ، کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی سونا مل گیا یا کوئی خزانہ مل گیا تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں ان کا رشتہ ہوگا. اور اگر لڑکا کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے کسی چیز کے اندر تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس لڑکے کو کامیابی حاصل ہوگی. اگر لڑکی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کامیابی حاصل ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو سونا ملا لیکن وہ اس سے ضائع ہو گیا یا سونا اس سے کوئی چھین کر لے گیا یا سونا یا کوئی خزانہ ملا اس کو وہ اس سے گر گیا تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کو آنے والے وقت میں کوئی موقع حاصل ہوگا لیکن وہ موقع اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. یا اس آدمی کو نعمت کی قدر ہی نہیں ہوگی، اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوں گی لیکن یہ آدمی ان نعمتوں کی ناقدری کرے گا. یا یہ آدمی دوسروں سے حسد کرے گا، حسد کی وجہ سے اس کو خود نقصان پہنچے گا. تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے
تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اور توبہ استغفار کرے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ جو ہے نا ان پریشانیوں سے بچ سکے۔ اور اسی طرح ہم پہلے بھی آپ کو بتلاتے ہیں کہ خواب جو بھی ہوتا ہے وہ حالات کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اس کی تعبیرات مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر ہوتی ہے، اور برے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ وسوسہ ہوتا ہے شیطانی، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی خواب آئے تو بائیں کروٹ پہ تھوکے آدمی اور اللہ کی پناہ چاہے اور یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ من شر ھذہ الرؤیا، اس دعا کو ورد کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں ہمیں اپنا خواب لکھ کر دیں، ہم آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتلا دیں گے۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تعبیرات.29 کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔